آداب، یہ اعتماد کی خبریں سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام ناقابل تصور خوف، الجھن اور تھکن کی لپیٹ میں ہے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی رپورٹ۔ امریکہ میں پیش آئے سڑک حادثے میں آندھرا پردیش کے 3 افراد ہلاک۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے مسجد کے اندر JSR کے نعرے لگانے پر 2 لوگوں کے خلاف درج فوجداری مقدمے کو کر دیا خارج۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں دل کا دورہ پڑنے سے 5 سالہ بچی کی موت۔ تلنگانہ کے میدک میں پیش آیا بھیانک سڑک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی ہوئی موت۔ شہزادہ محمد بن سلمان منگل کے روز مصر کے سرکاری دورے پر قاہر پہنچے۔ ہوائی اڈے پر مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ان کا استقبال کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اپنے دورے کے دوران صدر السیسی سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور سمیت خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے منگل کے روز کہا کہ شمالی غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام ناقابل تصور خوف، الجھن اور تھکن کی لپیٹ میں ہے، کیونکہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک پریس بیان میں غزہ میں ICRC کے ذیلی وفد کے سربراہ نے شہریوں کو مزید خطرات سے دوچار کیے بغیر بحفاظت نکلنے کے قابل بنانے کی ضرورت پر زور دیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ بہت سے لوگ صرف بیمار یا معذور ہونے کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ امریکہ میں پیش آئے سڑک حادثے میں آندھرا پردیش کے 3 افراد ہلاک ہو گئے اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب اوکلاہوما سے ڈلاس جانے کے دوران گاڑیوں کا تصادم ہو گیا۔ مہلوکین کا تعلق اس تیلگو ریاست کے سرکاری قلعہ ہستی نیلوراور ویزاگ کے مختلف علاقوں سے ہے، جو امریکہ میں برسر روزگار تھے۔ یہ تیلگو افراد دیگر افراد کے ساتھ کار میں سفر کر رہے تھے۔ اس حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں آندھرا پردیش کے 3 افراد شامل ہیں۔ حادثے میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مہلوکین کی شناخت چتور ضلع کے شیوا، گوپی اور ہریتا کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے چہارشنبے کو مسجد کے اندر JSR کے نعرے لگانے پر 2 لوگوں کے خلاف درج فوجداری مقدمے کو خارج کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ JSR کے نعرے لگانے سے کس طرح کسی بھی برادری کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مسجد کے اندر JSR کا نعرہ لگانے سے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی اور نہ ہی امن و امان میں خلل پڑتا ہے۔ یہ فیصلہ دیتے ہوئے عدالت نے مذہبی عقائد کی توہین کرنے والے 2 ملزمان کے خلاف فوجداری کارروائی کو منسوخ کر دیا۔ بارش کی وجہ سے نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان بنگلور میں ہونے والے پہلے ٹیسٹ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ بارش سے رکاوٹ کے باعث امپائرز نے ٹاس کے بغیر پہلے دن کا کھیل منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین کو شدید مایوسی ہوئی۔ پہلے دن کھیل جاری نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے دن کھیل کے اوقات تبدیل کر دیے گئے۔ دوسرے دن صبح کا کھیل 15 منٹ پہلے شروع ہوگا۔ تلنگانہ کے نلگنڈا کے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کے 4 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا۔ ان دروازوں کو 3 فٹ اونچا کرتے ہوئے 32,400 کیوزک پانی کو سپل وے کے ذریعے چھوڑا گیا۔ ناگرجنا ساگر میں پانی کا بہاؤ 76,555 کیوزک دیکھا گیا، جس کے بعد اتنی ہی مقدار میں پانی کو چھوڑا گیا۔ میدک ضلع کے شیوم پیٹ منڈل میں آج شام بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار کار بے قابو ہو کر نہر میں گر پڑی، جس کی وجہ سے 7 افراد کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں 4 خواتین، 2 لڑکیاں اور 1 مرد شامل ہے۔ تمام مرنے والوں کی شناخت بنڈا تانڈا کے رہنے والوں کے طور پر ہوئی ہے۔
پولیس نے ابتدائی طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کار بے قابو ہو کر کلوٹ سے ٹکرانے کے بعد اچھل کر نہر میں گر پڑی۔ معلوم ہوا کہ ان تمام کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا اور وہ مندر سے واپس ہو رہے تھے۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں دل کا دورہ پڑنے سے 5 سالہ بچی کی موت ہو گئی، جس سے پورے خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر ضلع کے جمی کنٹا سے تعلق رکھنے والے راجو اور جمنا کی 5 سالہ بیٹی ٹوکلا منگل کی صبح جب نیند سے جاگی تو کچھ دیر تک کھیلتی رہی، پھر اس نے اپنی ماں سے سر چکرانے کی شکایت کی۔ والدین فوراً اسے قریبی اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے بچی کا معائنہ کیا اور اس کی نازک حالت دیکھ کر ہنم کنڈا کے سرکاری اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ فوری طور پر بچی کو ہنم کنڈا لے جایا گیا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد ڈاکٹرز کے معائنے کے دوران ہی بچی کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچی کو دل سے متعلق مسائل تھے، لیکن والدین کو اس کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ شاید انہی مسائل کی وجہ سے دل کا دورہ پڑا ہوگا۔ تلنگانہ حکومت نے عوامی اثاثوں کی حفاظت اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے اقدامات کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن ایکٹ کے تحت ہائیڈرا کو اہم اختیارات تفویض کیے ہیں۔ پرنسپل سیکریٹری محکمہ بلدی نظم و نسق دانا کشور نے آج احکامات جاری کر دیے، جس کے تحت ہائیڈرا کو GHMC کی حدود میں عوامی اثاثوں جیسے کہ سڑکیں، نالے، پانی کے ذخائر، پارکس اور دیگر کھلی جگہوں کی حفاظت کا اختیار دیا گیا ہے۔ GHMC ایکٹ کے سیکشن 374B کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت نے ہائیڈرا کو ان اہم اثاثوں کو غیر قانونی قبضوں سے بچانے کا اختیار دیا ہے۔ GHMC جو کہ ملک کے سب سے بڑے کارپوریشن میں سے ایک ہے، تقریباً 650 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور عوامی اثاثوں کی وسیع تعداد کا انتظام کرتا ہے، جو تفریح، کمیونٹی کی ضروریات اور موسمیاتی تبدیل کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اہم ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے میدک ضلع کے شیوم پیٹ منڈل میں پیش آئے سڑک حادثے پر صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے فوری طور پر حکام سے بات کی اور حادثے کی تفصیلات دریافت کی۔ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 7 افراد کی جانیں ضائع ہونا افسوس ہے۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو زخمیوں کو بہتر طبی علاج اور ضروری امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ متاثرہ خاندان کے افراد سے انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے موجودہ مقام سے فارغ نہ کرنے کی ہدایت دینے کی خواہش کرتے ہوئے IAS عہدیداروں کی جانب سے داخل کردہ درخواست کو مسترد کر دیا۔ DOPT احکامات کے خلاف IAS عہدیداروں وانی پرساد، واکاٹی کرونا، رونالڈوس، امراپالی، سروجنا، شیوا شنکر اور ہری کرن کی جانب سے داخل کی گئی درخواست پر عدالت نے سماعت کی اور مختص کردہ ریاست سے رجوع ہونے کی ہدایت دی۔ فیصلے کے موقع پر جسٹس ابھینندن کمار شاویلی کی قیادت میں بینچ نے اہم ریمارکس کیے۔ بینچ نے کہا کہ درخواست داخل کرنے والے تمام ذمہ دار عہدیدار ہیں، لہٰذا عوام کو مشکلات درپیش نہ ہونے کا مشورہ دیا گیا۔ گریٹر حیدرآباد کے 21 روزہ کلین حیدرآباد ہیریٹیج ویسٹ ریموول پروگرام کا آج ڈپٹی میئر موتے سری لتا نے تارناکہ میں اپنے کیمپ آفس میں آغاز کیا۔ یہ پروگرام آج سے اگلے مہینے کی 8 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس پروگرام کے ذریعے شہر کے تاریخی مقامات پر جمع ہونے والے کچرے کی مکمل طور پر نکاسی کی جائے گی اور اس کی صفائی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس پروگرام کے تحت شہریوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر نے کہا کہ یہ پروگرام شہر کی صفائی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ تاریخی مقامات کے تحفظ میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ کانگریس کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں صدریاتی کانگریس مہیش کمار گوڈ کی صدارت میں حیدرآباد ڈسٹرکٹ کانگریس پارٹی لیڈروں کا جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ AICC انچارج دیپا داس منشی، سیکریٹری وشنو ناتھ، حیدرآباد ضلع کے انچارج وزیر پونم پربھاکر، رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو، حکومت کے مشیر کے شیو راؤ، میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی، MLA دانم ناگیشور، سابق MP وی ہیمنت راؤ،
DCC کے صدر روہن ریڈی، کارپوریشنز کے صدور نشین، TPCC کے عہدیداران اور دوسروں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں مختلف امور زیر بحث آئے، جن میں گریٹر حیدرآباد بلدیہ کے آئندہ انتخابات میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی، حکومت کی جانب سے گزشتہ مہینوں میں کیے گئے عوامی بہبود کے اقدامات وغیرہ شامل ہے۔ اتر پردیش کے ایک سرشار مداح نے الو ارجن سے ملنے کے لیے علی گڑھ سے حیدرآباد تک 1600 کلومیٹر کا فاصلہ سائیکل پر طے کیا۔ آئیکن سٹار الو ارجن اپنی آنے والی فلم پشپا 2 رول کے ساتھ دوبارہ ناظرین کو متاثر کرنے کے لیے تیار ہے۔ الو ارجن کے مداح پشپا راج کے طور پر واپس آنے کے لیے پرجوش ہیں، ایک ایسا کردار جس نے انہیں ایک بہت بڑا اسٹار بنا دیا۔ جس چیز نے الو ارجن کو حقیقی معنوں میں نمایاں کیا ہے وہ ہے اپنے مداحوں کے لیے ان کی گہری دیکھ بھال، اور ایک حالیہ کہانی اس خاص بندھن کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ ناقابل یقین سفر نے اداکار کی توجہ حاصل کی، اور جب انہوں نے اس کے بارے میں سنا تو الو ارجن نے ان سے ذاتی طور پر ملاقات کو یقینی بنایا۔ جذبات سے لبریز مداح نے اپنا تجربہ آن لائن شیئر کرتے ہوئے کہا کہ آخر کار وہ اپنے حقیقی ہیرو سے مل کر کتنا خوش ہے۔ الو ارجن کو جب مداح کے سائیکل پر طویل سفر کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ اپنا شکریہ ادا کرنے کے لیے الو ارجن نے مداح کو بحفاظت گھر واپس آنے کے لیے فلائٹ بک کروانے کی پیشکش کی۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی ایک عدالت میں 2 سال قبل ٹولکھوا ٹول پلازا پر ان کے قافلے پر ہوئے حملے کے سلسلے میں اپنا بیان دینے کے لیے پیش ہوئے۔ یہ واقعہ 3 فروری 2022 کو پیش آیا جب ملزم سچن شرما اور شبھم نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی کار پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ دہلی جا رہے تھے۔ اس حملے میں اسد الدین اویسی بال بال بچ گئے تھے۔ ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد دونوں ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام ناقابل تصور خوف، الجھن اور تھکن کی لپیٹ میں ہے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی رپورٹ۔ امریکہ میں پیش آئے سڑک حادثے میں آندھرا پردیش کے 3 افراد ہلاک۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے مسجد کے اندر JSR کے نعرے لگانے پر 2 لوگوں کے خلاف درج فوجداری مقدمے کو کر دیا خارج۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں دل کا دورہ پڑنے سے 5 سالہ بچی کی موت۔ تلنگانہ کے میدک میں پیش آیا بھیانک سڑک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی ہوئی موت۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔